اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین، آج ایک نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہے۔ آپ اس ایپیسوڈ میں جان پائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، اولادیں کتنی تھیں اور کہاں کہاں آباد ہوئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں کتنی تھیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب کیا ہے، اور ہاں ایک دلچسپ بات کہ لفظ قریش کیا کسی جانور کا نام تھا، یہ نام کس نے اور کیوں رکھا، تو سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند کا نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی سرزمین عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے فرزند کا نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شکم سے دولت ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بیوی حضرت قدورہ کے شکم مبارک سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کے اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ مکہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہیں قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت علو العظم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بن بہت جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس بنائی جو دارالندور کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لوا کہتے تھے۔ مدرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی: رفادہ، سقایا، حجابہ، قیادہ۔ کسی کے بعد ان کے فرزند عبد المناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یہ کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کی فرزند ارجمند ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک پڑھنے اور آپ تک پہنچانے کا خداوند عالم نے اپنے فضل سے ہم کو شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ شہنشاہ دارین محبوب رب المشرقین والمغربین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت طیبہ کا ذکر جمیل ہے، جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے۔ یہ ہم محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں، لہٰذا اس کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے آپ کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقیر کے جذبات صادقہ سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک بات کو سنیے اور پڑھیے کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے۔ گویا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس دربار میں حاضر ہوں اور آپ کی ان پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ابراہیم تجیبی علیہ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی و عاجزی کے ساتھ اس عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے قلب میں آپ کی عظمت اور ہیبت و جلال کا ایسا تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال و ہیبت سے متاثر ہوتا۔
حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی جب مسجد نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المومنین، جہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا یہ ادب سکھایا ہے کہ ترجمہ یعنی نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ لرزہ بندام ہو کر نرم پڑ گیا۔ تو آئیے ہم بھی محبت و شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ سلسلہ نسب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدرمزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سجرہ نسب یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح مسندوں کے ساتھ با اتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ خاندانی شرافت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نسب و نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اعلیٰ اور اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی خاندان ہیں، حالانکہ وہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم اور کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہیں۔ تو آئیے آپ جانتے ہیں کہ لفظ قریش کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنے گوناگوں خصوصیت کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کے اولاد قریش یا قریشی کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چنانچہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ آج کے سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو ضرور ملیں گے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو یہ مقدس معلومات کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں کہ یہ آپ کی اپنائیت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔
اور اس سلسلے کی مزید ویڈیو دیکھنے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ یہ مقدس معلومات جان سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔